گورنمنٹ نے میرے خیال میں بالکل بھی ملاقات نہیں کرانی. اگر آپ ملاقات کرائیں گے بیرسٹر گوہر کی، سلمان اکرم راجہ کی، آپ بیرسٹر علی ظفر کی، تو وہ باتیں شاید وہ نہ کریں جو خان صاحب سخت لہجے میں کرتے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ یا ان کی بہنیں وہ اگر جائیں گی تو یقینی طور پر وہ وہی بات کریں گی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. حکومت کو یہ خدشہ ہے، پہلے بھی تھا، نومبر میں بھی یہ خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب کسی وقت بھی کال دے سکتے ہیں احتجاج کی. گورنمنٹ نے میرے خیال میں بالکل بھی ملاقات نہیں کرانی. یہ بالکل ثاقب صاحب یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہم نے راستہ بتایا. بالکل ایک اچھی جو بات ہے کہ اگر آپ ملاقات کرائیں گے بیرسٹر گوہر کی، سلمان اکرم راجہ کی، آپ بیرسٹر علی ظفر کی، تو وہ باتیں شاید وہ نہ کریں جو خان صاحب سخت لہجے میں کرتے ہیں. لیکن علیمہ خانم صاحبہ یا ان کی بہنیں وہ اگر جائیں گی تو یقینی طور پر وہ وہی بات کریں گی جو عمران خان صاحب کہتے ہیں. لیکن حکومت ملاقات اس لیے نہیں کروائے گی کیونکہ حکومت کو یہ خدشہ ہے، پہلے بھی تھا، نومبر میں بھی یہ خدشہ تھا کہ عمران خان صاحب کسی وقت بھی کال دے سکتے ہیں احتجاج کی، اور اس کے حوالے سے وہ کوئی جب وہ اس حوالے سے ہدایات دے سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ چند منٹ کی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی، تو اس ملاقات میں ایک خبر نکل آئی کہ سہیل خان افریدی کو کہیں کہ تیاری پکڑیں. تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے تھوڑی سی ریلیکٹنس ہے. اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آج تارڑ صاحب نے، جو کہ تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مشروط مذاکرات کر سکتے. پہلے معافی منگوا رہے ہیں نا سر. دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ندامت، مطلب کہ جو ہے ندامت کا احساس ہو انہیں، وہ کہیں کہ جی کہ ہم شرمندہ ہیں، معافی مانگے تو پھر ہوگا. مطلب کہ یہ بہت بڑی شرط ہے گورنمنٹ کی طرف سے نا. اس پہ بھی کوئی چیزیں نکل سکتی ہیں نا، کوئی راستے نکل سکتے ہیں، کوئی راستے نکل سکتے ہیں. لازمی نہیں کہ جو انہوں نے کہا وہی ماننا ہے، اور لازمی یہ لیکن جیل میں رانا صاحب، جیل میں جب بھی عمران خان صاحب سے یہ بات یا یہ سوال میڈیا کی طرف سے کیا گیا ہے کہ آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ معافی مانگیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے معافی مانگیں. تو معاملہ بڑا ہے. اچھا وہی کہہ رہے ہو کہ ویسے راستہ نکلنا چاہیے. اچھا ویسے ران صاحب یہ چند سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں شروع کرنی چاہیے، اور میں آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ چند سیاسی لوگوں کی ملاقاتیں تارڑ صاحب شروع کروا دیں، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں ہے. سر میرے ہاتھ میں کدھر ہے؟ کہنے کا مقصد ہے کہ چلے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جی کہ، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دفعہ آپ کو پتا ہے کہ ایک صحافیوں کا ڈیلیگیشن گیا تھا جی خان صاحب کے پاس، یاد ہے آپ؟ جی مجیب الرحمان شامی صاحب سمیت بڑے سینئر صحافی تھے. اس میں میں بھی ایک مفت میں چنگے میں جسے کہتے ہیں جانے والے، نہیں آپ ماشاءاللہ سینئر صحافی ہیں. تو اس وقت خان صاحب کو ایک چارٹر پیش کیا گیا تھا کہ جناب اس طرح کریں. تو مجھے اچھی طرح یاد، انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے آپ آگے بھی بات کر لیں، ہم سب مل کر اس پہ چلتے ہیں. تو اسی طریقے سے بے شک صحافیوں کا، وہ صحافی جو آج ہر دوسرا صحافی یہ کہہ رہا ہے کہ ہونا چاہیے. اچھا ران صاحب، چلیں فواد چودھری کو بھیج دیں، میں کہہ رہا ہوں سب کچھ. ران صاحب ایک مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے، مطلب ابھی آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پہلے مجھ سے معافی مانگی جائے، اور خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگے گا معافی، اور یہ معافیوں کے بغیر معاملہ آگے نہیں چل سکتا. دیکھیں پھر اس میں پھر میں وہی کہہ دوں، کیونکہ میاں صاحب بھی آج تک یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگی جائے، آج تک بھی وہ یہ بات کرتے ہیں. میں یہ بات پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے. ہاں جی. کہ جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو شہید کو سزائے موت دی وہ بھی سب معافی مانگیں. اچھا یہی بات اگر آپ شروع ہو جائے، جب پاکستان بنا وہاں سے لے کر آج تک کون سا ایک ایسا سیاستدان ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے غلط کیا ہے؟ جس وقت تک آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں نے غلط کیا ہے، ہم سے کوتاہیاں ہوئیں، اس وقت تک معاملہ درست نہیں ہوں گے. اور معافی مانگنے سے کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ کمزور نہیں ہوتا. کسی شخص کا جو ہے وہ اگر آپ یہ کہیں کہ وقار ختم ہو جاتا ہے، نہیں بھائی. اچھا ثاقب صاحب، معافی مانگنے سے بیانیہ کمزور ہوتا ہے یا بیانیہ مضبوط ہوتا ہے؟ ثاقب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکلی؟ میرا نہیں خیال کہ اگر تو فری کین اس چیز پہ راضی ہو جائیں کہ ایک فریق کہے کہ جو مجھ سے ہوا میں اس کی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، دوسرا فریق کہے کہ یار اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے تو معافی. یہ عمومی طور پر آپ دیکھتے ہیں جب صلح ہوتی ہے تو صلح میں یہ عمومی طور پر باتیں ہوتی ہیں. ایک چیز میں طارڑ صاحب آپ کو بتاؤں کہ اگر محمود خان اچکزئی، راجہ ناصر عباس، اسد کیسر، عارف علوی، یہ لوگ اور شاہ محمود قریشی یا ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ 4-5 لوگ جس دن حکومت نے اڈیالہ جیل بھیج دیے اور ان کو کہا آپ جا کر بیٹھیں خان صاحب سے بات کریں، کھلا ٹائم ہے، 1 دن لیں، 2 دن لیں، 3 دن لیں، آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے.
میرا یہ خیال ہے کہ اس کا کوئی حل نکل آئے گا, کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور جو عمران خان صاحب کے میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے کور کیا ہے ان کی ٹاکس وہاں پہ میڈیا سے جو ہوئی ہیں, میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اڈیالہ جیل میں. صرف مسئلہ تب ہوتا ہے جب آپ 20 دن 30 دن ان کو بالکل الگ تھلگ رکھتے ہیں, باہر سے کٹ آف ہوتے ہیں. اس لیے رستہ حکومت کو بھی تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ پولیٹیکل لوگ, وکیل نہیں, پولیٹیکل لوگ وہ بھیجیں, اور میرا خیال میں وہ کنونس کر لیں گے. ٹھیک ہے, کنونس کر لیں گے. ران صاحب, مولانا فضل الرحمان, میں اس کی ایک سمپل سی مثال کرنا. سہیل خان افریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے پہلے جی کس شخص نے, حکومتی شخص نے انہیں ان پر تنقید کے تیر ہوتا ہے, نشتر ہوتا ہے, نہیں میں کہہ رہا ہوں توپ کے گولے نہیں چلے. ہاں, اس سے سخت بات نہیں ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے, اس نے آج کے دن تک سٹل جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنا, آج کے دن تک اس نے کسی پولیس والے کو تھپڑ مارا ہو نہیں. مثلا وہ اس کے مخالفین کہتے ہیں کہ وہ اڈیالہ جا کے ایک ایس ایچ او کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا. اس سے زیادہ کیا کو زمین پہ بیٹھ گیا, ٹھیک ہے بھائی میں یہاں تک تو بیٹھ سکتا ہوں نا. اس نے کیا کوئی قانون توڑا کسی جگہ؟ وہ اسلام آباد گیا ہے, وہ لوگوں میں گل مل گیا ہے, بیٹھا ہے, اس نے کی ہے, وہ ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب کو خط لکھ رہا ہے اور اس خط میں التماس کر رہا ہے وہ. آپ جب کسی کو یہ سمجھ لیں کہ بھائی نہیں یہ برا ہے, یہ بھی غلط بات ہے. جس طرح چاکب نے کہا کہ دو چیزیں ہوتی ہیں بھائی, جو مجھ سے غلطی ہوئی, دانستہ ہوئی, غیر دانستہ ہوئی, میں اس ملک کی خاطر میں معذرت کرتا ہوں, دوسرا فریق بھی کہیں میں بھی معذرت کرتا ہوں, اور پھر کہ آئے اس ملک کی خاطر ہمارا. نیکسٹ ہم نہیں کریں گے. یہ بھی ساتھ جو ہے نا شیورٹی میرا خیال ہے اس بات پہ آ کے پھڈا ہو جاتا ہے کہ ان کو یقین نہیں آتا کہ نیکسٹ ہم میں سے شاید پھر سے کوئی کرے گا, اور ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کر رہے ہوتے. رانا صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب تحریک چلائیں گے نہیں چلائیں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب بیانات تحریک چلانے والے ہیں لیکن ریکارڈ تحریک چلانے والا نہیں. دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں, لیکن بیانات بڑے سخت ہیں. میں نے اتنے سخت بیانات مولانا صاحب کے پہلے نہیں سنے. وہ ہم سنا نہیں سکتے, ہم بتا نہیں سکتے. مولانا صاحب نے ایک بات ضرور کی ہے کہ ہماری ذاتی دشمنی نہیں ہے جی, اور باقی وہ جو باتیں انہوں نے کہی ہیں وہ بڑی سخت سی ہیں. اگر ان چیزوں پہ جائیں تو لگتا ہے کہ مولانا صاحب ایک بڑی تحریک کی طرف جا رہے ہیں, لیکن اگر ہم ماضی دیکھیں تو پھر وہی لگتا ہے کہ تحریک تو کوئی نہیں ہے, بس ایسے ہی کام چل رہا ہے.